السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا حَيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے قصیدہ تیرا، لکھنے والوں نے لکھا ہے قصیدہ تیرا، پھر بھی حق ادا نہ ہو سکا، پھر بھی حق ادا نہ ہو سکا، اے شہ بطحا تیرا۔ حکم سورج پہ چلے چاند کھلونا تیرا، حکم سورج پہ چلے چاند کھلونا تیرا، ایسی کون سی شے ہے جس پر نہیں ہے قبضہ تیرا، ایسی کون سی شے ہے جس پر نہیں ہے قبضہ تیرا۔ اور عرض کیا ہے، تیرے چہرے کو کوئی چاند سے تشبیہ نہ دے، چاند خود شرمندہ ہے دیکھ کر جلوہ تیرا، چاند خود شرمندہ ہے دیکھ کر جلوہ تیرا۔ ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں درود السلام کا نذرانہ پیش فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی اطرتہ وبارک وسلم۔ حاضرین اکرام، ابھی خطبہ مبارکہ میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے وہ سورہ نور کی آیت ہے۔ اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، جب تم میں سے کوئی کسی لفظ سے سلام کرے تو تم اس سے بہتر لفظ میں جواب دو یا وہی الفاظ کو لوٹا دو، بے شک اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اس میں یہاں پر سلام سے متعلق آیت اتری ہے۔ اس میں سلام کرنے سے ساتھ ساتھ سلام کے جواب کو بھی واجب قرار دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم سلام کی اہمیت کو جانیں، سب سے پہلے کیونکہ آج دور حاضر میں معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ جو سلام کا تلفظ ہے وہ غلط کیا جا رہا ہے، ناواقفیت کی وجہ سے جو سلام کا تلفظ ہے وہ غلط کیا جا رہا ہے۔ تو میری پیاری ماؤں اور بہنوں، یہ بات سوچیں، جب سلام کا تلفظ ہی غلط ہے، کیا ہم کو اس کی نیکیاں ملے گی یا سامنے والے پر کیا سلامتی ہوگی اگر اس کا تلفظ ہی خراب ہو؟ تو سب سے پہلے چاہیے کہ اس کا تلفظ صحیح کرے۔ تو سلام کا تلفظ یہ ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ پر سلامتی ہو، یعنی کہ آپ جس شخص کو سلام کر رہے ہیں آپ ان پر سلامتی بھیج رہے ہیں، صرف جان کی سلامتی نہیں، جان و مال کی سلامتی، عزت کی سلامتی، یعنی دنیا و آخرت ہر چیز میں آپ اس کو سلامتی بھیج رہے ہیں، اللہ کی رحمت و برکت بھیج رہے ہیں۔ آپ پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکت ہو۔ اور جواب دینے والا کہے گا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کا معنی ہوگا کہ آپ پر بھی سلامتی ہو، آپ پر بھی اللہ کی رحمت و برکت ہو، یعنی اگر آپ اس پر سلامتی بھیج رہے ہیں جو کہ سنت ہے، سلام کرنا سنت ہے، تو سامنے والے کے اوپر واجب ہے کہ وہ اس کا جواب دے، یعنی سامنے والے پر واجب ہے کہ وہ آپ پر بھی سلامتی بھیجے۔ یہ سلامتی صرف جان کی نہیں بلکہ ہر اعتبار سے ہے۔ اور یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس کے اصل معنی کو سمجھ کر سامنے والے کو سلام کرے، یعنی کہ اس پر سلامتی بھیجے، تو کیا وہ شخص آپ کی آبرو پر انگلی اٹھائے گا؟ کیا وہ شخص آپ کی عزت پر انگلی اٹھائے گا؟ کیا وہ شخص آپ کے جان اور مال کا دشمن رہے گا؟ نہیں۔ حاضرین اکرام، چاہیے کہ جب سلام کرے تو پورا مفہوم کے ساتھ کرے، اپنے دل کی گہرائیوں کے ساتھ کرے، اس کا مطلب سمجھ کر کرے، یہ سمجھ کر کرے کہ آپ سامنے والے پر سلامتی بھیج رہے ہیں، پھر آپ اس کے جان مال کسی چیز کے دشمن نہیں رہیں گے، اس کی آبرو اس کی عزت پر انگلی نہیں اٹھائیں گے۔ یہ سوچ سمجھ کر سلام کریں۔
اب سلام سے متعلق میں آپ کو ایک حدیث سنا دوں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں تم نہیں جاؤ گے جب تک تم ایمان نہ لے آؤ۔ یہ تو بات ظاہر ہے، سب کو اس بات کا علم ہے کہ جنت میں کوئی بھی شخص اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ ایمان نہ لے آئے۔ اس کے آگے کی حدیث سنیے کہ اور کوئی بھی شخص مومن نہیں ہوگا، یعنی کوئی بھی شخص ایمان والا نہیں ہوگا جب تک کہ وہ آپس میں محبت نہ کرے، محبت کو نہ پھیلائے۔ اس کے بعد آگے سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ اور میں کیا تم کو وہ چیز نہ بتاؤں جس کے سبب تم آپس میں محبت بڑھا سکو، یعنی آپس میں محبت کو پھیلا سکو، اور کہا وہ چیز سلام ہے، یعنی کہ سلام کو پھیلاؤ۔ تو پہلے اس بات پہ غور کرے کہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایمان والے ہو۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ایمان والے کون ہیں، مومن کون ہیں؟ مومن وہ ہے جو آپس میں محبت کے ساتھ رہے، جو آپس میں محبت کو پھیلائے۔ پھر کہا محبت کیسے پھیلا سکتے ہیں، محبت آپس میں کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ محبت سلام سے بڑھاؤ، سلام کو اتنا عام کر دو کہ دلوں میں محبت پیدا ہو جائے۔ مگر دور حاضر میں کیا حال ہے؟ دور حاضر میں ہمارا حال یہ ہے کہ ہم سلام کو ترک کر کے اپنے دلوں میں نفرتیں پھیلا رہے ہیں، چاہے وہ رشتہ دار کیوں نہ ہو، پڑوسی کیوں نہ ہو۔ ہمارا ماحول یہ بن گیا ہے، ان سے ہم قطع تعلق کر چکے ہیں، یا اگر ہم کسی سے جھگڑا کر لیے تو بس اب سلام نہیں کیا جائے گا ان کو، چاہے کتنے مہینے ہیں کیوں نہ گزر جائے، اب ان کو سلام نہیں کیا جائے گا۔ کچھ بھی دل میں آ جانے کی وجہ سے سلام کو ترک کر دیا جاتا ہے۔ سلام تو محبت پھیلاتا ہے، ہم سلام کو ترک کر کے اپنے دلوں میں بغض پیدا کر رہے ہیں، اپنے دلوں سے محبتوں کو نکال رہے ہیں۔ ایک بار سلام کر کے تو دیکھیے، اس کے مفہوم کے ساتھ اس کو سمجھ کر سلام کر کے تو دیکھیے، تو آپ کے دل میں پھر اس شخص کے تعلق سے بغض نہیں رہے گا۔ ایک بار آگے بڑھ کر تو دیکھیے، سلام کر کے تو دیکھیے، سلام کو پھیلا کے تو دیکھیے، آپ سب کے دلوں میں، ہم سب کے دلوں میں محبت بھر جائے گی انشاءاللہ۔ اب یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے تعلق سے ہمارے دل میں کچھ بغض آ گیا یا نفرت پیدا ہو گئی، اب پورے فیملی کو ٹریننگ دی جاتی ہے کہ وہ شخص کو سلام نہ کیا جائے، یعنی ہم ہمارے فیملی کو ٹریننگ دے رہے ہیں کہ سامنے والے پہ سلامتی مت بھیجو، نیکیاں مت لو، کیونکہ وہ شخص سے تعلق سے ہمارے دل میں کچھ آ گیا۔ ایسا نہیں ہے، باضابطہ بچے کو اس چیز کی تربیت دی جاتی ہے کہ چاچا سے ہم قطع تعلق میں ہیں، چاچا ہم سے لڑ لیے ان کو سلام مت کرو، تایا ہم سے لڑ لیا ان کو سلام مت کرو، فلاں شخص کو سلام مت کرو۔ ہم یہ کیا تربیت دے رہے ہیں؟ ہم آنے والی قوم کو، آنے والی نسل کو کیا تربیت دے رہے ہیں کہ وہ نیکیوں سے دور رہے، سلام کرنے سے گریز کرے۔ میں آپ کو اس سے متعلق ایک حدیث سنا دوں کہ حدیث میں ہے کہ پہلے سلام کرنے والے اللہ کی رحمت کا زیادہ مستحق ہے، یعنی ہم اس شخص کو، ہماری آنے والی نسلوں کو اللہ کی رحمت سے دور کرنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ کی رحمت کا زیادہ مستحق ہے جو پہلے سلام کرے گا۔ سلام کرنے والا چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، سلام آپ پہلے کرنے سے چھوٹے بڑے نہیں ہوتے، بلکہ اللہ کی رحمت کے زیادہ مستحق ہوتے ہیں۔ کیا اللہ کی رحمت کے زیادہ مستحق ہونا کوئی چھوٹی بات ہے، کوئی معمولی بات ہے؟ یہ تو بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اس سے ہم اگر جو بھی پہلے سلام کرے گا اس کو، وہ اللہ کی رحمت کا زیادہ مستحق ہوگا۔ چھوٹے بڑے کی بات نہیں ہے، اللہ کی رحمت کی بات ہے۔ کون نہیں چاہے گا کہ اللہ کی رحمت اسے زیادہ ملے؟ وہ شخص بہت بے وقوف ہوگا جو سلام کرنے سے گریز کر رہا ہے، جو اللہ کی رحمت زیادہ پانے سے گریز کر رہا ہے۔ اس سے متعلق ہے کہ چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، تھوڑے آدمی زیادہ آدمیوں کو سلام کرے، یعنی اگر ایک سائڈ پہ زیادہ آدمی ہیں، ایک سائڈ پہ کم لوگ ہیں، تو جو کم لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ زیادہ لوگوں کو سلام کرے اور چھوٹے بڑوں کو سلام کرے۔ یہ ہماری اسلام کی تہذیب ہے، یہ ہمارا ادب ہے کہ چھوٹے بڑے کو سلام کرتا ہے، چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرتا ہے، کم تعداد زیادہ تعداد کو سلام کرتی ہے۔ اور سلام سے متعلق میں آپ کو سنا دوں کہ آپ کو اس سے کتنی نیکیاں ملے گی۔ ایک بار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس نے سرکار کو سلام کیا، کہا السلام علیکم۔ سرکار نے اس کو جواب دیا، پھر وہ بیٹھ گیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ پھر دوسرا شخص آیا، اس نے بھی سلام کیا، مگر اس نے سلام کس طرح کیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پھر سرکار نے اس کو جواب دیا، پھر وہ شخص بھی بیٹھ گیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے لیے 20 نیکیاں ہیں۔
تیسرا شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب اس نے کیا کیا؟ وبرکاتہ کا اضافہ کیا. تو سرکار نے اس کو جواب دیا. اس کے بعد وہ شخص بھی بیٹھ گیا. اب کے بعد سرکار نے فرمایا اس کے لیے 30 نے کیا ہے، 30 نے کیا ہے. اس کے بعد اب چوتھا شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. اس نے کیا اضافہ کیا؟ ومغفرتہ. تو اب سرکار نے اس کو جواب دیا، پھر وہ بھی بیٹھ گیا. اب کی بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے لیے 40 نے کیا ہے. آپ دیکھیے صرف کچھ الفاظوں سے آپ کی نیکیاں کتنا جلدی جلدی بڑھ جا رہی. اس میں آپ چھوٹے بڑے کی بات نہیں ہے، اس میں آپ کو نیکیاں مل رہی. آپ سامنے والے کو سلام کر رہے تو پہلی چیز آپ کو نیکیاں مل رہی. جتنا بڑا سلام ہوگا اسی طرح سے آپ کو نیکیاں ملے گی. صرف آپ السلام علیکم بھی کہہ دیں تو آپ کو 10 نیکیاں مل رہی. صرف 2 الفاظ ادا کرنے سے آپ کو 10 نیکیاں مل رہی. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. سلام کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے جس کو سمجھا جا رہا ہے. یہ صرف رواج نہیں ہے. اگر آپ دیکھیے کہ اگر کافر آپ کو سلام کرے تو آپ کو حکم ہے صرف وعلیک کہے. کیا کہے؟ وعلیک. وعلیکم السلام مت کہے. اس کو سلام کہنے سے کیوں ہم آپ کو روکا گیا ہے کہ اس کو وعلیکم السلام نہ کہے. ورڈ پہ آپ تھوڑا وہ کرے، توجہ دے کہ سلام کہنے سے روکا گیا، صرف وعلیک کہنے کے لیے کہا گیا. کیوں؟ کیونکہ سلام میں اتنی پاور ہے کہ سامنے والے کو سلامت رکھے. سلام صرف ایک ورڈ میں وہ اتنی پاور ہے کہ سامنے والے کا جان مال سب چیز وہ سلامت رہے. تو دنیا و آخرت میں ہر چیز میں اس پہ سلامتی رہے. اسی لیے ہمارے کو کافر کو بولنے کے لیے منع کیا گیا ہے. تو صرف یہ ایک ورڈ میں اتنی پاور ہے اور ہم ہے کہ ہم بے وقوفوں کی طرح ادھر ادھر بھٹک رہے. صرف ایک ورڈ میں اتنی پاور ہے. اگر آپ سامنے والے کو سلام کر رہے تو سب سے پہلے تو آپ زیادہ مستحق ہے رحمت الہی کے. دوسری بات آپ کو 10 نیکیاں منیمم تو آپ کو 10 نیکیاں مل رہی. اور تیسری بات سامنے والا بھی تو آپ پر سلامتی بھیج رہا ہے. آپ کے لیے 3 فوائد ہے. مگر ہم مسلمان قوم صرف بھٹک رہی ہے، ادھر ادھر بھٹک رہی. ہماری جو تہذیب ہے اس کو چھوڑ کر دوسری تہذیبوں میں اچھی چیز ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہے، جو کہ ناممکن ہے. کیونکہ اسلام سے بہترین تہذیب کیا ہو سکتی ہے. اب اس میں یہ ہے کہ اگر جواب دینے والا کہہ رہا ہے تو جواب دینے والا اگر بلا عذر تاخیر کر رہا، یعنی کہ جواب نہیں دے رہا، تو اس میں یہ ہے کہ اس کو توبہ کرنی پڑے گی. وہ گنہگار ہے. اگر آپ بعد میں تھوڑی دیر کے بعد جواب دے دیا، آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، جب غصے میں تھے جواب نہیں دیے، تو صرف آپ جواب دے دینے سے سب معاملہ نہیں ہو جائے گا سارٹ آؤٹ. آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ توبہ کرنا پڑے گا. کیونکہ سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا کیا ہے؟ واجب ہے آپ کے اوپر. اس لیے سلام کرنے والے کو زیادہ فضیلت ہے. کیونکہ وہ بغیر سلام کرے بھی رہ سکتا، مگر وہ بندہ سامنے آ کر پہلے سلام کر رہا، اسی لیے اس کو کیا ہے؟ زیادہ رحمت الہی کا مستحق ہے. اور جواب دینے پر تو واجب ہے. جواب دینا تو اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ جواب دے. اور ہمارے پاس کیا ہو گیا؟ کسی سے ناراض ہے تو اشاروں میں جواب دیں گے. اشاروں میں سلام، اشاروں میں جواب. جب السلام علیکم ہم بول رہے تو سلامتی سامنے والے پر پہنچ رہی، سنت ادا ہو رہی. اگر خالی آنکھوں کے اشاروں سے کرے تو آنکھوں کے اشاروں سے سلامتی حاصل ہوتی، نہ سامنے والے کو ہوتی نہ آپ کو سلامتی حاصل ہوتی. تو کیا کرنا ہے؟ ہم آپ کو باضابطہ الفاظ سے جواب دینا ہے، ساتھ ہی ساتھ سلام بھی الفاظ کے ساتھ، اور اتنا بلند کہنا ہے کہ سامنے والے کو سنے آئے. ایسا نہیں کہ ایک فتنہ پیدا کرنے کے واسطے سامنے والے کو سنے نہیں آ رہا، ہم تو سلام کرے تھے ہمارا حق ادا ہو گیا. یہ صحیح بات نہیں ہے. سامنے والے کو سنے آنا اگر ہم سلام کر رہے، اور جب آپ جواب سامنے والا دے رہا ہے تو آپ کو بھی اس کا جواب سنے آنا، تو ہی وہ پراپر سلام ہوا. اور اگر کوئی غلط سلام کر رہے تو جواب دینا آپ پر واجب نہیں ہے. کیونکہ سامنے والا آپ پر سلامتی ہی نہیں بھیج رہا، آپ کس کو واپس سلامتی بھیجیں گے؟ اب یہ اس کو فتنے کا باعث بنا کر ایسا نہ کیا جائے کہ سامنے والا سلام کر رہا ہم اگنور کر کے بیٹھے ہوئے. نہیں، عالمہ صاحبہ بولے تھے جواب نہ دینا ہے. ایسا نہیں، آپ اس کو بتائیں، ریزن بتائیں کہ نہیں آپ کا سلام کا پروناؤنسیشن صحیح نہیں ہے. اب اس کو جا کر ایک نیا فتنے کا باعث نہ بنائے کہ عالمہ صاحبہ نے کہا تھا کہ سلام کا جواب جب ہی دیا جائے جب پروناؤنسیشن صحیح ہو. ہمارے کو کیا کرنا ہے؟ اس کو بتانا ہے کہ سلام کا پروناؤنسیشن صحیح یہ ہے. تو اس کا سلام جب اگر کیونکہ آپ اس کو صحیح چیز بتا رہے. اب یہاں پر ہے کہ میں آتا ہے کہ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً.
جب گھر میں داخل ہو تو سلام کرو، سلام کرنے سے گھر میں برکت۔ کہ اب اگر آپ ان کو صرف بولیں گے کہ سلام کرنا ہے اور آپ اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے تو بچے دیکھ کر سیکھتے۔ آپ صرف ان کو سیکھنے کے لیے بولے تو وہ نہیں سیکھیں گے، بچے دیکھ کر سیکھتے۔ تو آپ کو بھی چاہیے کہ جب آپ اپنے بہن، بھائی، بچوں کس کو بھی اٹھا رہے تو آپ ان کو اٹھاتے وقت یہ مت بولو کہ اسکول کا ٹائم ہو رہا ہے کب ریڈی۔ اٹھائیں گے، اگر دوسرے دن آپ نہیں کرے تو وہ بچے کرتے سلام، تو آپ ایسے ان کی تربیت ہوگی۔ یہ تربیت نہیں ہوگی کہ چاچا کو سلام مت کرو، تایا کو سلام مت کرو، پھپھو کو سلام مت کرو، ان کو نیبرس کو سلام مت کرو، یہ تربیت نہیں ہے۔ اور اب ایسا ہم ماحول بنا دیے، یہ ماحول کے ذمہ دار ہم خود ہے، اس کے ذمہ دار کوئی اور نہیں ہے، ہم خود مسلمان قوم ہیں، ہم کیا ماحول بنا دیے آپ ہی امیجن۔ کہ سلام کے ساتھ کوشش کرے کہ مصافحہ بھی کرے۔ مصافحہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ سلام کر رہے تو سامنے والے سے ہاتھ ملا کر آپ اس کے اور آپ کی مغفرت کے لیے دعا کریں۔ یغفر اللہ لنا ولکم کہے، کیا کہے؟ یغفر اللہ لنا ولکم۔ اس سے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ جب دو مسلمان ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے خدا ان کو بخش دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی صرف آپ کیا کر رہے، کچھ بڑا کام نہیں کر رہے، ان سے ہاتھ ملا کر یغفر اللہ لنا ولکم کہہ رہے ہیں، یعنی اللہ آپ کے اور میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ ان کے ہاتھ جدا ہونے سے پہلے، وہ جدا ہونے سے پہلے اللہ ان کو بخش دیتا ہے۔ صرف اتنا کام کرنا ہے آپ کو، مگر یاد رہے کہ یہ رواج نہیں کرنا ہے، اپنے خلوص کے ساتھ، دل کے خلوص کے ساتھ کرنا ہے۔ سامنے والے کو چاہے آپ سلام کرو یا اس کو جواب دو، بالکل خلوص کے ساتھ، آپ کے دل میں یہ ہو کہ اللہ اس پر سلامتی بھیجے، تو جب آپ کے دل میں اس شخص سے تعلق سے برائی نہیں آئے گی۔ آپ ہی سوچیں، کیا اگر آپ کسی شخص پہ سلامتی بھیج رہے تو کیا آپ اس سے تعلق سے برا سوچتے؟ کوئی بیوقوفی شخص ہوگا، وہ خود سوچے گا کہ ارے میں ایک سلامتی بھیج لوں پھر میں اس سے تعلق سے برا سوچوں، اس کی جان مال عزت کا دشمن بنوں، میں خود اس پہ سلامتی بھیج لوں۔ سلامتی سے بھیج رہے تو اس کی جان مال عزت دنیا و آخرت ہر چیز میں اس پہ سلامتی بھیج رہے آپ۔ تو کوئی بھی بیوقوف شخص ہوگا پھر اس کے بعد سلام کر کے آنے کے بعد بغاوت کرے گا کہ اس کی جان عزت مال آبرو پہ انگلی اٹھائے گا، یہ تو کوئی بیوقوف شخص کی حرکت ہے، کوئی عقلمند شخص تو ایسا نہیں کرے گا۔ اب ہم کو چاہیے یہ کہ ہم سامنے والوں کو خلوص کے ساتھ سلام کریں، ہمیشہ سلام کرنے میں پہل کریں تاکہ ہم اللہ کے رحمت کے زیادہ مستحق ہو، اور سلام صرف غرض کے لیے نہ کرے، ورنہ مسلمانوں کے اندر یہی ہو جائے گا کہ صرف غرض کی حد تک سلام کیا جائے گا، اور یہ کریٹ ہمارا ماحول نہیں کرنا ہے، آنے والے نسلوں کے لیے یہ ماحول کریٹ نہیں کرنا ہے کہ صرف غرض کی حد تک چاچا کو سلام کرنا ہے، صرف غرض کی حد تک تایا کو سلام کرنا ہے۔ آپ ہی سوچیں، اگر اب ہمارے پاس یہ ہمارے دماغ میں یہ مائنڈ سیٹ ہے، ہمارے پاس اگر اب یہ ماحول ہے تو آنے والی نسل تو اور خطرناک نکلے گی۔ سلام پھر وہ غرض کی حد تک بھی نہیں کرے گی، خالی ہاتھوں سے اشارہ کرے گی، ایسا نہیں کرنا ہے۔ اور جواب میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر سامنے والا آپ کو السلام علیکم کہہ رہا ہے تو آپ پر واجب ہے کہ وعلیکم السلام کہے، کیونکہ میں نے آپ کو خطبے میں جو آیت سنائی اس میں کیا ہے، یا تو آپ اسی الفاظ کو لوٹا دیں، یعنی کہ اگر آپ کو السلام علیکم کہا جا رہا ہے تو آپ وعلیکم السلام کہیں، یا اس سے بہتر کہیں، اس سے بہتر کیا ہے، آپ الفاظ کا اضافہ کریں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اگر آپ کو سامنے والا کمپلیٹ سلام کر رہا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ کو کیا چاہیے، اس کا کمپلیٹ آنسر دے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور سلام جتنا لمبا ہوگا آپ کو بھی اتنی زیادہ نیکیاں ملے گی۔ اور سلام کا جواب آپ، کیونکہ ہمارے پاس ایسا ماحول ہوتا ہے کہ کچھ زیادہ ایجڈ خاتون کیا کرتے ہیں کہ جیتے رہو کہتے ہیں، جیتے رہو ہمارا اسلام کا ماحول نہیں ہے، یہ کافروں کے الفاظ ہے۔ ہم کو کیا کہنا ہے، وعلیکم السلام۔ جب ہمارے پاس اتنے پیارے الفاظ موجود ہے تو کافروں کا طریقہ کیوں اپنائیں گے ہم؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا پھر صرف وعلیکم السلام کہنے سے بھی سلام ادا ہو جائے گا۔ آخر میں اللہ رب العزت سے
دعا ہے کہ ہمیں صحیح تلفظ کے ساتھ سلام کرنے کی، خلوص دل کے ساتھ سلام کرنے کی، آپس میں محبت پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے آنے والی نسلوں کو اسلام کی صحیح تعلیمات دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔